بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے. حکومت یعنی کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ہوگی. ان کی جو شرائط ہیں جس پہ کہ اب عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ نہیں کہہ رہے، ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غیر مشروط بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ کل ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کیا خواہش ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کا آغاز کیا جائے اور غیر مشروط بات چیت ہو تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن 9 مئی کے اوپر معافی جو ہے وہ ضروری مانگنا پڑے گی. اب یہ شرط حکومت کی طرف سے آ چکی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سمجھ لیجئے. اسی سلسلے میں کل ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوا، پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوا. اس میں 2-3 بہت اہم نکتے جو کہ ڈسکس ہوئے ہیں، جو کہ بتائے جا رہے ہیں اور خبر بھی چھپی ہے اس کے حوالے سے، کہ اس میں ایک تو یہ جو 26 نومبر کے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور جو رینجرز اہلکار کی شہادت ہوئی یا پولیس والوں کی شہادت ہوئی یا لوگ جو شہید ہوئے، ان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے حکومت کو کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ لیت و لال سے کام نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کی جائے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے FIR اس معاملے پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے اوپر بھی کٹ چکی ہے اور ان کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کے لیے بھی، یعنی FIR کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اس میں ایک اور بہت اہم پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے جو کہ ذرائع بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ریسنٹ ایک اور تھریٹ کیا ہے حکومت کو کہ ہم دوبارہ اسلام آباد آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے اور بیانات بھی، جس کا کہ کل اشارہ خواجہ آصف صاحب نے ہمارے پروگرام میں دیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کے لیے بھی آمادہ ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ علیحدگی پسندی کی طرف وہ جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. یقیناً اس کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی کہ کیا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ کل ہمارے ہی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا سے جو بار بار حملے ہو رہے ہیں اور جو بار بار اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا ہوگا. اور خاص کر کے انہوں نے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی ہمیں حل نکالنا پڑے گا. وہ حل کیا ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا. گورنر راج ہے جس کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ آخری آپشن ہونا چاہیے. پہلا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل ہے جس میں کہ واضح لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت چیف سیکرٹری کو کے ذریعے سے آپریٹ کر سکتی ہے، یا چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ احکامات دے سکتی ہے، ہدایات دے سکتی ہے. کیا اس آپشن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے؟ اس کل کی میٹنگ میں بھی یقینی طور پر اس کے اوپر بات ہوئی ہوگی. اسی میٹنگ میں یہ پیغام دینا جو کہ PTI کے نام ایک بہت واضح پیغام ہے یا عمران خان صاحب کے نام پیغام ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے جو ہے وہ ان کی یعنی کہ حکومت کی یا ریاست کی شرائط پہ آنا پڑے گا اور آپ کو اس معاملے کے اوپر بات کرنی پڑے گی کہ 9 مئی کو جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہوا تھا اور اس ملک کے اندر کس طرح سے ملٹری انسٹالیشنز جو تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، کس کی ایما پر بنایا گیا تھا، کس طرح سے بنایا گیا تھا اور کیوں اس معاملے کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک تو یہ بہت اہم خبر ہے جو کہ اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات دیکھ رہی ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ کس طرح کی سچویشن میں یا کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کر سکتی ہے. مثلا ان کو ٹیبل پہ اگر آنا ہے تو وہ کیا حکومت کس طرح سے PTI کو کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر کر کے آگے بڑھ سکتی ہے، وہ ان شرائط سے ہٹ سکتی ہے، ان کا اختیار کیا ہے. یہ ہم بہت دنوں سے یہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک بات ہے. دوسری جانب یہ فیصلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ 9 مئی کے علاوہ بات نہیں ہوگی.
یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی پالیسی تھی یا جو بھی معاملات تھے ان کو سامنے لا کے اس کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی، یا معافی نہیں تو کم از کم ریئلائزیشن ضرور کرنا پڑے گی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے اب امریکہ میں میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ ان کے جو ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں یہ بات، بہت ان کے جو یوٹیوبرز ہیں کہ بہت بڑا پیغام آنے والا ہے، اور کچھ جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، صحافی نما یوٹیوبرز ہیں یا صحافی نما ان کے جو کارکن ہیں، وہ یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک بہت بڑا پاکستان کو ایک المیے کا سامنا ہے، کہ بھیا پاکستان کو بہت زیادہ مسئلے کا سامنا ہے کہ پاکستان کی جو ان کے جو کلوز ایڈس ہیں، جو ان کے ہمارے ٹرمپ صاحب کی انتظامیہ ہے، اس کے جو کچن کیبنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہے، اور وہ ان کے لیے مستقل جو ہے وہ ٹویٹس کرے۔ مثلا ایک رچرڈ گرینل نام کا ایک جو نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا ہے، جس کا کام جو ہے وہ اہم مشنز پہ جانا ہوگا، اور اہم مشن جو ان کو دیے جائیں گے اس کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ یہ CIA کے ایک ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جرمنی میں امریکہ کے سفیر بھی متعین رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کل جیو نیوز نے خبر لگائی تھی، جس کو وہ خود بھی اون کرتے ہیں کہ ہم جنس پرست جو ہے ان کو لگا دیا گیا ہے ان کا ایلچی۔ اس کے اوپر بہت پاکستان تحریک انصاف نے ایک جیو کے خلاف بھی اور اس پورے معاملے کے اوپر بھی ٹویٹس کیے، ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے رچرڈ گرینل جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوئی ہستی ہے، کوئی بہت بڑا شخص ہے، اور ایک پوری اس کی وی سپورٹ اینڈ تھینک یو رچرڈ گرینل کہ اس نے فری عمران خان جو ہے وہ کہا ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس نے فری عمران خان کی جو بات کی ہے اس کو لینا چاہیے سیریسلی یا سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کی نامینیشن اب ایک اہم عہدے کے اوپر ہو چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2-3 اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں جو کہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ اور پوری لابنگ کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو تحریک انصاف کی ایک لابنگ تھی اس لابنگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اب بڑا پیغام کیا آنے والا ہے؟ ایک تو یہ جو ان کے ایلچی ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی کوئی بہت اہم معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں جو کہ یا کوئی بیانات ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، کوئی اہم پیغام آ سکتا ہے، اور بہت سارے۔ تو میں آج دیکھ رہی تھی برطانوی سفیر جو پاکستان کے اندر ہیں، انہوں نے کوئی IMF کے قرضے کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر صورتحال رہی تو قرضے جو ہیں وہ ملنا مشکل ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹس ان کی میں نے دیکھی ہیں، مگر کیا سٹیٹمنٹ آ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک پوری لابی جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی سرگرم ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھ کے لابنگ کرتے ہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی جتنے بھی وہاں سے یہاں سے گئے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ وہ سب ان کے لیے لابنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس سرمایہ کی کمی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ سرمایہ کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ سب معاملہ برطانیہ اور امریکہ کے لابنگ فرمز کے حد تک جو ہے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کچھ اور ٹویٹس بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا کوئی بیان اس معاملے کے اوپر آ جائے اور وہ کہہ دے کہ فری عمران خان، یا پھر وہ اپنے یہاں کی جو سفیر ہیں ان کو کہیں، یا پھر وہ خصوصی ایلچی کو کہیں کہ آپ پاکستان جائیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں۔ مطلب مختلف آپشنز ہیں جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آ سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان کی ریاست کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ریاست ہمیشہ بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کے پاس ان سے زیادہ بڑے کارڈز ہوں گے جو کہ وہ پلے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر پریشر آتا ہے تو کیا پاکستان کی حکومت سرنڈر کر دے گی، یا پھر یہ کہ امریکہ سعودی عرب کے ذریعے سے کوئی پاکستان پہ کو کہے گا کہ عمران خان صاحب کو، یا کسی اور کے ذریعے سے کہہ دے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ہمارے ساتھ رکھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر آگے جو ہے معاملات کس طرف بڑھتے ہیں، اور یہ وہ پوری جو الیکشن مہم تھی ٹرمپ کی، اس ٹرمپ کی مہم کے اندر یہ ساری لابنگ کی گئی تھی، اور یہ سارا کچھ جو تھا اس وقت سرمایہ کہیں یا آپ اس کو ایک فنڈز کہیں، یہ ٹرمپ کی جو کیمپین تھی اس کے اندر یہ باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کام کرے گی۔ اگر وہ کرتی ہے تو اس پہ اچنبے والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں کرتی تو پھر اچنبے والی بات ضرور ہونی چاہیے میرے نزدیک۔
اب جو رچرڈ گرینل ہے وہ جتنے مرضی ٹویٹس کرے گا وہ کرے گا، اور بھی کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ شامل ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو یا حکومت کو جو اپنا نیریٹو بنانا ہے وہ اس میں ان کی کمی نظر آتی ہے کہ بھئی ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ غلامی نامنظور، اور ان کی حکومت جو ہے وہ پلٹی گئی، اور ان کی حکومت جو تھی وہ اس کو ختم کیا گیا، امریکہ کے ذریعے سے ختم کیا گیا، ڈیپ اسٹیٹ نے ختم کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور دوسری جانب وہی امریکہ جس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف وہ نگاہیں کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو سیویئر ہے وہ صرف اور صرف ٹرمپ انتظامیہ ہے. تو یہ تضاد جو ہے، یہ تضاد ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا نیریٹو پی ٹی آئی کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس نیریٹو کو جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ کہ 15 دسمبر کو چھوٹ جائیں گے، 1 جنوری کو آ جائیں گے، 15 جنوری کو آ جائیں گے، 20 جنوری کے بعد بڑا پیغام آ جائے گا، یہ بک رہا ہے اس لیے کہ ان کا فالوور عمران خان صاحب کا ان کی رہائی چاہتا ہے، اور وہ رہائی کو سننا چاہتا ہے، اور وہ وہی کچھ کر رہے ہیں، یوٹیوبرز ہوں، ولاگرز ہوں، یا ان کے جو ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر جو ان کے نمائندے ہیں، صحافی نما، وہ وہی بیچ رہے ہیں جو ان کا فالوور سننا چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں. اب کوئی ان کو پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا کہ دسمبر گزر گیا، نومبر گزر گیا، دسمبر آدھا ہو گیا، اگلا جنوری آنے والا ہے، تو یہ کیسے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ کیسز تو پاکستان کے اندر ہے، مگر سوچنے سمجھنے کی اور سوال کرنے کی صلاحیت پاکستان تحریک انصاف کے جو کلٹ ہے، سب نہیں، جو کلٹ ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت معاملہ جو ہے اہم ہوگا، اور اس معاملے کے اوپر دیکھنا ہے کہ جو کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، وہ سیاسی گروہ ہے، یا وہ ایک بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کی فالوئنگ ہے، اس کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، اس کو پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا، بے شک لبادہ ہو جو بھی ہو، لیکن وہ ایک بہرحال قومی دھارے کی جماعت ہے، اور اس کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، اور یہی شاید اسٹیبلشمنٹ سمجھ بھی رہی ہے. لیکن کیا اس معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی؟ مجھے جو کل کی میٹنگ ہے اس کے بعد تو بہت واضح لفظوں میں ہے کہ سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، بے شک وہ وزیر اعلیٰ ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، یہ میرا تبصرہ ہے، یا پھر ان کی جماعت کے دیگر لوگ ہوں، یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. چلتے چلتے میں آپ کو بات کر دوں، کل ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو بھی کیا تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ووکل آواز ہیں جمہوریت کی، اور ایک پاکستان کے اندر آئین کی سپریمیسی کی، پاکستان کی یکجہتی کی، پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہر بڑی جو موومنٹ ہے اپوزیشن کی اس کا وہ حصہ رہے ہیں، اے آر ڈی ہو یا پی ڈی ایم ہو، یا ابھی موجودہ جو ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے پی ٹی آئی نے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. کل انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب سے شکوہ ہے کہ وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کسی بھی لمحے محمود خان اچکزئی صاحب، اگر ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو نواز شریف صاحب سے، وہ ملیں تو ان سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، اور آپ کہیں کہ آئے ہم ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، حکومت کو کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ان کا نواز شریف کے ساتھ توقعات کا وابستہ ہونا، نواز شریف کو یہ کہنا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب جو کہ ابھی تک بالکل چپ ہیں، جن کی چپ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور نواز شریف صاحب پولیٹیکلی بالکل ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں اس وقت. یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کل ان صدیق الفاروق صاحب کے لیے ان کا ایک ٹویٹ آ گیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے کارکن کے لیے انہوں نے کیا. یہ الگ بات ہے صدیق الفاروق ہوں، اسے ملنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یا اپنے کارکنوں سے وہ مناسب نہیں سمجھتے ملنا. خرم دستگیر خان صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 1 سال ہو گیا نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو اگر لیڈر چھٹی پہ چلا جائے، اور اگر لیڈر جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے، اور اگر لیڈر جو ہے وہ کہے کہ میں نے اس ٹائم پہ نہیں اس ٹائم پہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس وقت ایکٹیویٹ ہوں گے، اچکزئی صاحب کی یہ توقعات درست ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ضروری یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور کل کہیں میں نے خبر دیکھی تھی کہ عمران خان صاحب ملنا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے.
وہ کیوں ملیں گے؟ مولانا بھی اور اچکزئی صاحب بھی کیوں ملیں گے؟ وہ کس بھرتے پہ ملیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ کیا عمران خان صاحب ان کو اختیار دیں گے کہ آپ بات چیت کریں؟ کیا وہ اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اپنے اسٹیٹمنٹ سے؟ وہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ طے کرنا ہے وہ آپ لوگ طے کریں، میں مذاکرات کے لیے میں دیکھ رہا ہوں یا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کی بجائے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ ان کے لیے کچھ کرے. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی کل آیا 500 دن چونکہ پورے ہو گئے کہ میں اور بھی ساری زندگی رہنے کے لیے تیار ہوں اور سرنڈر نہیں کروں گا اور یہ نہیں وہ سارا کچھ. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈرز لیڈ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب اگر لیڈر ہیں اور ان کا ووٹ بینک پاکستان میں ہے تو ان کو پاکستان کے ووٹ بینک اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم کوئی غلام ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ نعرے لگا دینا تو بہت آسان تھا، مگر اب اگر وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے ووٹ بینک پہ بہت اثر پڑے گا. پاکستان کے اندر ایک اینٹی امریکنزم بھی ہے، وہ آپ کے چند ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا وہ باقی چیزوں سے وہ نہیں جو ہے لوگ اس کو نہیں مان سکتے. ہاں وہ یوں ون سائیڈڈ ضرور ہے، اور وہ ایک طرف سے وہ ایک کامیاب بھی یوں ہم کہیں گے کہ کیونکہ دوسری طرف سے نیریٹو ہی نہیں ہے، حکومت کی جانب سے کوئی ایسا نیریٹو ہی نہیں ہے، یا ان کی جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا آپ امریکہ کی جو سپورٹ ہے رچرڈ گرینل جیسے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ کی کو آپ اپنا سہارا سمجھ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے کامیابی سے زیادہ یہ حکومت کی ناکامی زیادہ ہے اگر دیکھا جائے. تو بہرحال اب یہ وہ ساری صورتحال ہے جو کہ اس وقت پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل کا اجلاس اس سلسلے میں بہت اہم ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.